बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज हम इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, अबू ईसा मोहम्मद तिरमिज़ी एक मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं जिनका पूरा नाम अबू ईसा मोहम्मद बिन सौरा बिन शद्दाद है। आपने इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी और इमाम अबू दाऊद से हदीस का दर्स लिया और फिर अहादीस जमा करने के लिए खरासान, इराक़ और हिजाज़ गए। शहर तिरमिज़ में जो बलग से कुछ फासले पर दरियाए अम्व के किनारे वाक़या है, इंतकाल किया। आपकी दो तसानीफ़ जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जिसका नाम शुमाइल तिरमिज़ी है और दूसरी अहादीस का मजमूआ जो जामिया तिरमिज़ी के नाम से मशहूर है। दोनों किताबें बहुत वक़ी और मुस्तनद हैं। आपका नाम मोहम्मद और कुनियत अबू ईसा है और नसब मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरा बिन मूसा बिन शद्दाद है। तिरमिज़ एक कदीम शहर है जो दरियाए जीहू के साहिल पर वाक़या है। वहाँ से कुछ फरसक के फासला पर बोग नामी गाँव है। आप असलन इसी गांव के बाशिंदे थे और कबीला बनु सलीम से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए सलमी, तिरमिज़ी और बोगी कहलाते हैं। इमाम तिरमिज़ी की पैदाइश गालबन 210 हिजरी की हदूद में हुई। बाज़ उलमा के कौल के मुताबिक 209 हिजरी में हुई। आपके दादा मरूज़ी थे। लैथ बिन यसार के दौर में मर्व से तिरमिज़ मुंतकिल हुए और वहीं सकूनत इख्तियार कर ली। नहर बलख, जिसे नहर जीहून भी कहते हैं, पर वाक़या शहर तिरमिज़ में इमाम तिरमिज़ी की पैदाइश हुई। पैदाइश और सकूनत की वजह से तिरमिज़ी की निस्बत से मशहूर हुए। कबीला गैलान की शाख बनी सलीम की निस्बत से सलमी कहलाते हैं और बोग तिरमिज़ के करीब एक गांव की निस्बत से बोगी, जो तिरमिज़ से 6 फरसक की दूरी पर वाक़या था और जहाँ पर आपकी वफ़ात हुई। बकौल इमाम हाकिम नेशापुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आखिरी उम्र में अल्लाह के डर से इतना रोए कि बेनाई जाती रही और इसी हालत में ज़िंदगी के कई साल गुज़रे। ये अजीब इत्तेफाक है कि सुनन तिरमिज़ी के अजीम शारह अल्लामा अब्दुर्रहमान मुहद्दिस मुबारकपुरी भी आखिरी उम्र में और सुनन तिरमिज़ी के शरह की तकमील से पहले नबीना हो गए, तो आपके अरशद अल-अमज़ा ने आपकी निगरानी में शरह की तकमील का काम किया। नाज़रीन, आपने अपनी तालीम का आगाज़ 220 हिजरी और 235 हिजरी के करीब किया। आपके शयूख की तादाद जो कुतब में आई है वो 221 के लगभग है। आजकल के लोगों को ऐसी बातें अजीब लगती हैं, लेकिन उस ज़माने में लोगों को हदीस हासिल करने का इतना शौक़ था जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मुहद्दिसीन के तरीक़ा के मुताबिक इमाम तिरमिज़ी ने अहादीस की रवायत व तहसील के लिए बिलाद इस्लामिया के इल्मी मराकज़ का सफ़र किया और हिजाज़, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, बगदाद, इराक़, जज़ीरा, बसरा, वासत और खरासान वग़ैरह के उलमा से बकसरत सिमा हदीस किया। मिस्र और शाम न जा सके। हाफ़िज़ ज़हबी और इब्न हजर कहते हैं इमाम तिरमिज़ी ने बिलाद इस्लामिया का सफ़र किया और खरासानी, इराक़ी और हिजाज़ी वग़ैरह रवा की एक बड़ी तादाद से सिमा हदीस किया। इमाम तिरमिज़ी ने नेशापुर, मर्व और अस्फ़हान वग़ैरह के मुहद्दिसीन की खिदमत में हाज़िर होकर उनसे इस्तिफ़ादा किया। आपके ज़माना इल्म हदीस के उरूज और तरक्की का ज़माना था, चुनांचे आपने बहुत सारे मुहद्दिसीन को पाया, उनसे इक्तिसाब फैज़ किया, अहादीस सुनी और रिवायत की। हाफ़िज़ ज़हबी ने तज़किरतुल अल-हुफ़ाज़ में आपके उसातिज़ा और शयूख़ हदीस के एक फ़हरिस्त दी है जिनमें से आपने समा हदीस किया। उनमें से चंद के नाम ये हैं: इब्राहीम बिन अब्दुल्ला बिन हातम, अबू मसाब अहमद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अहमद बिन मुनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इसहाक बिन रहविया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अबू दाऊद सुलेमान बिन अल-अशअस रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अब्दुल्ला बिन मुआविया जमही रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अली बिन सईद बिन मसरूक अल-कंदी अल-कूफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मोहम्मद बिन बशार बिन दार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, कुतैबा बिन सईद सक़फ़ी अबू रिजा रहमतुल्लाहि ताला अलैह,
محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور روایت حدیث کے ساتھ علوم حدیث و رجال اور فقہ حدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی۔ امام مسلم سے بھی آپ نے سماع حدیث کیا اور اپنی جامعہ کے اندر ان سے ایک روایت بھی نقل کی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جب کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اس کے اسباب بھی خود پیدا فرما دیتا ہے۔ امام ترمذی کو جس طرح اکابر محدثین سے استفادہ کا موقع ملا، ویسے ہی انہیں خداداد قوت حافظہ بھی عطا کی گئی۔ حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں نقل کیا ہے کہ ابو سعید ادریسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی ان ائمہ میں سے ایک ہیں جو علم حدیث میں مرجع الخلائق تھے۔ آپ نے اپنی مشہور کتاب جامع تاریخ کو ایک پختہ ماہر عالم کی طرح تصنیف کیا ہے۔ آپ کی قوت حافظہ ضرب المثل تھی۔ ان کا ایک حیرت انگیز واقعہ رجال کی سب کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک شیخ سے 2 جز کے بقدر حدیثیں سنی اور قلم بند کر لیں، لیکن ابھی تک شیخ کو پڑھ کر سنانے اور ان کی تصحیح کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ ایک روز حسن اتفاق سے مکہ مکرمہ کے راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی تو امام ترمذی نے اس موقع کو غنیمت جان کر شیخ سے قرات کی درخواست کی۔ انہوں نے منظور کر لی اور کہا، اجزاء نکال لو، میں پڑھتا ہوں، تم مقابلہ کرتے جاؤ۔ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اجزاء تلاش کیے مگر وہ ساتھ نہ تھے۔ بہت گھبرائے، لیکن اس وقت ان کی سمجھ میں اس کے سوا اور کچھ نہ آیا کہ سادہ کاغذ کے 2 اجزاء ہاتھ میں لیے اور متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ شیخ نے قرات شروع کی اور اتفاق سے ان کی نظر کاغذ پر پڑ گئی تو دیکھا کہ شاگرد سادہ اور سفید کاغذ پر نظریں گھما رہا ہے۔ شیخ غصہ میں آ گئے اور فرمایا، مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ امام ترمذی نے اصل واقعہ بیان کیا اور کہا، اگرچہ وہ اجزاء میرے پاس نہیں ہیں لیکن لکھے ہوئوں سے زیادہ محفوظ ہیں۔ شیخ نے فرمایا، اچھا پھر سناؤ۔ امام ترمذی نے وہ تمام حدیثیں فرفر سنا دیں۔ شیخ کو خیال ہوا کہ شاید ان کو پہلے سے یاد تھیں، اس لیے فرفر سنا گئے ہیں۔ امام ترمذی نے عرض کیا کہ آپ ان کے علاوہ کوئی دوسری احادیث پڑھ کر سنائیں اور امتحان لے لیں۔ شیخ نے اپنی خاص 40 حدیثیں اور پڑھی۔ امام ترمذی نے وہ تمام حدیثیں بھی من و ان دہرا دیں۔ تب شیخ کو ان کے قوت حافظہ کا یقین ہو گیا اور نہایت تعجب سے فرمایا، میں نے قوت حافظہ میں تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا۔ امام ترمذی کے بارے میں حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑے حافظ، فقہ اور مسلمہ امام ہیں، اور ابن حبان کتاب الثقات میں فرماتے ہیں کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے احادیث کو جمع کیا، انہیں لکھا، اپنے ذہن میں محفوظ کیا اور آگے بیان کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیہ بھی تھے اور مذاہب علماء سے بھی خوب واقف تھے۔ آپ نے فقہ الحدیث امام بخاری جیسے حاذق محدث سے حاصل کی اور فقہ اہل الرائے اس وقت کے مشہور فقیہ الرازی سے اور فقہ مالکی اسحاق بن موسیٰ انصاری اور ابو مصعب زہری سے اخذ کی، جبکہ امام شافعی کا مذہب حسن بن محمد زعفرانی اور قول جدید ربیع بن سلیمان سے حاصل کیا۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور دیگر بہت سارے علماء کے اقوال و مذاہب کو خوب سلیقے سے اپنی جامعہ میں سمو دیا۔ ناظرین، امام ترمذی نہ صرف یہ کہ علوم و فنون میں ایک امامت کا درجہ رکھتے تھے، بلکہ آپ عبادت و تقوی اور ورع اور زہد میں بھی شہرت رکھتے تھے۔ حاکم کہتے ہیں امام بخاری کا انتقال ہوا تو انہوں نے علم، حفظ اور زہد و ورع میں ترمذی کی طرح کسی اور کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑا۔ آپ اللہ کے ڈر سے اتنا روتے کہ نابینا ہو گئے اور کئی سال ایسے ہی رہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال مشہور روایات کے مطابق 13 رجب 279 ہجری میں 2 شنبہ کی شب کو خاص ترمذ شہر میں 70 سال کی عمر میں ہوا، لیکن ابن خلقان نے سمعانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے
کہ امام ترمذی بوغ بستی میں 279 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ متفق علیہ مشہور ثقہ حافظ حدیث امام ہیں۔ ان کو حفاظ حدیث میں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں میرے استاد امام بخاری نے مجھ سے کہا کہ جتنا تم نے مجھ سے فائدہ حاصل کیا اتنا فائدہ میں تم سے حاصل نہ کر سکا۔ حافظ ابو یعلیٰ کا بیان ہے ابو عیسیٰ بن ثورہ متفق علیہ ثقہ حافظ حدیث امام ہیں۔ ان کی حدیث میں ایک کتاب ہے، نیز جرح و تعدیل میں ان سے بہت سارے اقوال منقول ہیں۔ وہ امانت، دیانت اور علم میں ایک مشہور امام ہیں۔ حافظ ابو سعد عبد الرحمن بن محمد ادریسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں علم حدیث میں جن ائمہ کی اقتداء کی جاتی ہے امام ترمذی ان میں سے ایک امام تھے۔ آپ نے جامعہ، تواریخ کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آپ کی تصانیف پختہ عالم دین کی تصانیف ہیں۔ آپ حفظ حدیث میں ضرب المثل تھے۔ ایمان ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں امام ترمذی کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ان ائمہ حدیث میں سے ہیں جنہوں نے احادیث جمع کی، علم حدیث میں کتابیں لکھیں، احادیث کو حفظ کیا اور اس کا مذاکرہ کیا۔ امام حاکم کہتے ہیں میں نے عمر بن علق کو یہ کہتے سنا امام بخاری کا انتقال ہوا تو انہوں نے خراسان میں علم، حفظ اور ورع و زہد میں ابو عیسیٰ ترمذی کی طرح کسی اور کو نہیں چھوڑا۔ ترمذی اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے اور کئی سال اندھے رہے۔ امام حافظ ابو الفضل محمد بن طاہر مقدسی کا بیان ہے محمد بن عیسیٰ بن ثورہ ترمذی جو نابینا تھے ان ائمہ حدیث میں سے ہیں جن کے علم حدیث کے اندر اقتداء کی جاتی تھی۔ انہوں نے علم حدیث، تاریخ اور علل میں کتابیں لکھی ہیں جو ایک متبحر عالم کی تصنیفات ہیں۔